بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک کارڈز وتھ اقرا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن وہ پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم مانگ کر تھک گئے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ کیا ہمارے مانگنے میں کوئی کمی یا غلطی ہے؟ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ان کے مانگنے میں کوئی کمی یا کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ جس کو جو دینا چاہتا ہے فوراً دے سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی کمی کو، اپنی غلطی کو دور کرنا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو سکیں۔ عموماً لوگ دعا مانگنے میں 4 غلطیاں کرتے ہیں، جن میں پہلی غلطی یہ ہے کہ ان کو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ ہوتا۔ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر اس کام کو طریقے کے مطابق کیا جائے تو اس کام کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن اگر آپ اس کام کو اس کے طریقے کے مطابق نہیں کریں گے تو اس کا ایک اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے جس کو ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہے۔ اللہ کی تعریف کیا ہے کہ انسان کہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، سلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام آپ کو آتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی کے اندر ہی اللہ کی تعریف بیان کریں۔ آپ کی کوئی بھی زبان ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، ہندی ہو، آپ اس میں بھی اللہ کو پکار سکتے ہیں اور اس کی تعریف بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ کی تعریف اور ثنا کے بعد انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک بھیجے اور پھر آپ کے جو بھی حاجات ہو، جو بھی دعا ہو، جو بھی سوال ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور مانگتے وقت پورے دھیان اور توجہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور انداز ایسا رکھے جیسے کسی مسکین یا فقیر کا ہوتا ہے، اور پھر آخر میں بھی درود پاک پڑھیں اور اپنی تمام دعا پر آمین کہہ دیں۔ جس دعا کے اول آخر میں درود شریف پڑھ لیا جاتا ہے تو اس دعا کی قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ دوسری غلطی جو لوگ دعا مانگنے میں کرتے ہیں کہ ان کو دعا کی قبولیت کے اوقات کا نہیں پتہ ہوتا کہ دعا کن وقتوں میں قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ دعا کی قبولیت کی زیادہ مشتاق ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، تو آپ کو دعا کی قبولیت کے اوقات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ان اوقات میں بھی آپ دعائیں مانگیں جسے اذان کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ رات کے آخری حصے یعنی تہجد کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اسی طرح دعا کے مختلف اوقات ہیں جن کو انسان کو جاننا چاہیے اور ان میں دعائیں کرنی چاہیے۔ تیسری غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مایوس ہو کر اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بہت عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سنتے ہی نہیں، جو کہ سراسر غلط بات ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرے۔ اس لیے انسان کو ایسا گمان ہرگز نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اچھا گمان رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے۔ چوتھی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ حرام مال کھاتے ہیں یا گناہوں کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی دعا کی قبولیت میں ایک تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو حرام مال سے بچیے، حرام کاموں سے بچیے، گناہوں سے بچیے۔ جب آپ ان سب چیزوں سے بچیں گے اور نیکی کا راستہ اختیار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے بن جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے تو انسان پھر جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دیتے ہیں جو وہ مانگتا ہے۔ تو یہ ہے وہ 4 بڑی غلطیاں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ ان میں سے کسی ایک غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں تو اس کو فوراً درست کیجیے تاکہ آپ کی دعا بھی جلد قبول ہو سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، کامنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے۔ چینل پہ اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔